انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ وہ ہنساتے رہتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ لکھ دیجئے ہنسانا بھی عبادت ہے۔ مجھے تو لطف آتا ہے ہنسانے میں عبادت کا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں ہمارے ماں باپ اور ہم۔ سونیا نے کوئی طریقہ چھڈیا ہی نہیں جہدے چ رہنمائی نہ کیتی ہوئے، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی مبارک زندگی ہے، ایسی پیاری زندگی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنی خوبصورت ہے۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت والی ہے کہ انہوں نے کائنات میں تمام انسانوں کی ہر لحاظ سے رہنمائی فرمائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں سے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بڑا ہنساتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کے غم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن دنوں میں زیادہ اداس ہوتے تھے نا، ہم خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیج دیں۔ یہ آئے بازار سے گزرے تو دیکھا منڈی میں بہت اچھے اچھے پھل بک رہے ہیں۔ گاؤں سے آتے تھے تو بازار میں جتنا اچھا فروٹ تھا اس کے ٹوکرے بھروا لیے، کھجور والے سے کھجور کے، انگور والوں سے انگور کے، الگ الگ قسم کے جو اعلیٰ ترین پھل تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قاعدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لوگوں سے مسجد نبوی میں ملتے تھے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ساتھ میں ہوتا تھا۔ تو پھل پیش کیے گئے، سب کو بانٹے، سب نے کھائے، بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، بڑے بہترین پھل ہیں۔ جب کھا چکے یہ آگے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ پیسہ دیو جی۔ فرمایا تم تو تحفہ نہیں لے کے آئے؟ فرمایا نہیں جی نہیں، وہ تو ادھار لایا ہوں، پیسہ تو دینے پہنے ہیں جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مسکرائے، بہت خوش ہوئے، فرماتے تھے یہ میرا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اور کبھی حضرت بلال کو، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جہاں جہاں سے ادھار لے کے آیا مال دے دو۔ کچھ بوڑھے لوگ، خواتین حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، لوگ دین کے بارے میں باتیں کرنے آتے تھے، فضائل پوچھنے آتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے یہ بھی ایک صفت بڑی نمایاں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ کئی بندے دیکھے نا تسی آج کل، آپ لڑائی گھر پہ ہوئی ہو، بازار میں بھی منہ بنائے ہوا ہوگا، گاہک سے بھی چڑ چڑ کے ہی باتیں کرے گا، جس سے ناراضگی نہیں ہے اس سے بھی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ حالات بد سے بدترین کیوں نہ ہوں، بدر کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں تپتی ہوئی دھوپ ہے، ایک طرف دشمن ہے، لاہو لشکر ہے، اور پوری دنیا کی طاقت محمد رسول اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئی ہے، میدان بدر میں بھی محمد رسول اللہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ ہے، کسی طرح کا غم نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں موجود ہیں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تبسم ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ فاقہ ہے 3 دن کا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہماری بھوک مٹ جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا مسکراہٹ والا، اللہ نے ایسا بنایا۔ تو بوڑھے بوڑھیوں کو کہا ایک دن مسکراتے ہوئے، فرمایا بات تو ٹھیک ہے جو تم پوچھتے ہو دین کے بارے میں، لیکن کوئی بڈھا بڈھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ابھی اتنا ہی فرمایا تھا، ان کو بڑا غم ہوا، بڑی فکر لائق ہوئی، کئیوں کے آنسو آنے لگے کہ بھی یہ تو بڑا حادثے والی خبر آ گئی کہ جنت میں بوڑھے اور بوڑھیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ابھی جب یہ فرمایا تو دیکھا کہ یہ
پریشان ہونے لگے. پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے, فرمایا ہاں کوئی بوڑھا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا, لیکن جب جنت میں تم جاؤ گے اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے. 33 سال کی عمر ہوگی ہر مرد اور عورت کی جنت الفردوس کے اندر. ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی, مسافر ہے. تو پرانے دور میں زیادہ تر لوگ کھچروں کے اوپر, اونٹوں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر لمبے سفر کرتے تھے. اس نے آگے اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میری منزل ذرا دور ہے, آپ چاہیں تو مجھے ایک اونٹ ہدیہ فرما دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات بھی سنی, مسکراتے رہے. فرمایا ٹھیک ہے تشریف رکھو. ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ایک اونٹ کا بچہ لے کے آؤ. اب یہ بڑی پریشان ہو رہی ہے, یا رسول اللہ اونٹ چاہیے, مجھے اونٹ درکار ہے, اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے, میں نے سفر کرنا ہے, سواری کرنی ہے, سامان لادنا ہے اتنے میں. اب جب یہ اپنی ابھی گفتگو کر رہی ہے, اب جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اونٹ کا بچہ لے کے آؤ, وہ ایک اونٹ لے کے آیا, تناور, بالکل جوان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس خاتون کی طرف دیکھا, فرمایا ذرا دیکھ کے تو بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو کس کا بچہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ہلکا پھلکا مذاق کے ساتھ ماحول کو خوشگوار رکھنا. اپنے گھر میں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, جن لوگوں کا آپ پر حق ہے, جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں, جو لوگ چاہتے ہیں آپ ان کو وقت دیں. بتھیری دنیا ایسی ہوتی نا, لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو وقت دیں. ہر بندے کے لیے, جو بھی چاہے, کوئی غریب سے غریب بھی آدمی ہے لیکن کسی کے نزدیک اس کا سارا سرمایہ ہی وہ ہے. کسی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل بے وقت ہے. اگر کوئی سڑک کی نکڑ پہ کھڑا ہوا مانگ بھی رہا ہے نا, تو شاید وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے. بے وقت دنیا کے اندر کوئی شے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تربیت دی ہے کہ بدترین حالات میں بھی گھبرائیں نہیں, پریشانی کے حالات میں بھی اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں, اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے, اس کا اثر ماں باپ تک, ماں باپ سے ہوتی ہے تو بھائیوں سے لڑتے ہیں, بھائیوں سے ہوتی ہے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں, پڑوسیوں سے ہوتی ہے جہاں کام کرتے ہیں وہاں ملازموں کو آ کے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے باہر سے آنے والے سے. اللہ کے بندے, اسے کیا پتا تجھے کیا دکھ تکلیف ہے. مسکرانا اس لیے سنت ہے کہ جو بندہ آپ سے پہلی بار مل رہا ہے اس کو قیامت تک یاد رہے کہ جب میں فلاں کے ساتھ ملا تھا تو وہ مجھے مسکرا کے ملا تھا, کیونکہ وہ بار بار آپ کو ملنے نہیں آئے گا.